لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمته الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس ومرتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبتين التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دام طلوع النيرين. الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي النبي المسدد بشيرنا المؤيد نذيرنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي بالقاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. عزیزان محترم، وازاداران مظلوم کربلا سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم مالک کونین مادر امام حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے، اور جتنے بھی عزادار سننے والے ہیں پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے۔ پروردگار خاص طور سے بانی مجلس ہمارے آصف جاں بھائی، پروردگار انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر۔ اے میرے معبود بحق محمد و آل محمد، ان کے رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی عنایت فرما۔ اس عزاداری کے صدقے میں انہیں ان کے گھر والوں کو تمام تر آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھ۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد اس سے بہتر ہدیے کی توفیق کی عنایت کر۔ عزیزان محترم، زیادہ دیر زحمت دینا مقصد نہیں ہے، پیغمبر اسلام کا فرمان گرامی ہے جس کے سلسلے میں آپ سے مستقل گفتگو ہو رہی ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ نبی کا فرمان کہ ہم اہل بیت میں سے ایک مرد آئے گا جو اس زمین کو دوبارہ عدل و انصاف سے اسی طریقے سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ عزیزو، یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہر زمانے کا ایک امام ہے، اور یہ پوری کائنات اسی امام کی بنا کے اوپر زندگی گزار رہی ہے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ہوائیں، فضائیں اگر آج اپنی جگہ کے اوپر سالم ہیں تو کسی امام کی وجہ سے سالم ہیں، اور امام کا عقیدہ پوری دنیا کے تقریباً تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے، اور دنیا کا ہر مذہب یہ انتظار کر رہا ہے کہ یقیناً کوئی تو ہے جو ہماری دنیا کے حالات کو ٹھیک کرے گا، ہماری دنیا کو سنوارے گا، ہماری زندگی کے اندر چین لائے گا، ہماری زندگی کے اندر سکون آئے گا۔ مگر کب آئے گا یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن آئے گا یہ سب کا عقیدہ ہے۔ میں آج کی مجلس میں کل کی مجلس میں ولادت امام زمانہ علیہ السلام سے مربوط کچھ معجزاتی حقیقتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج کی مجلس میں بھی کچھ اسی طریقے کا بیان مجھے کرنا ہے، مگر پہلے آپ توجہ کر لیں کہ امام
کا عقیدہ تو سب کا ہے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ ہر زمانے کا ایک امام ہے، لیکن دنیا کے کچھ فرق ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس امام سے مراد قرآن مجید ہے۔ امام تو ہے، امام کے عقیدے میں کوئی شک نہیں، لیکن امام کون ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ قرآن مجید جو ہے یہی امام ہے، یہی رہبری کر رہا ہے، یہی ہدایت کر رہا ہے، یہی ہمارا راہبر ہے، لہذا قرآن مجید مراد ہے اس امام سے۔ جبکہ اگر پوری دنیا مل کے ایک بار توجہ کرے، عقل کے اوپر زور ڈالے، تھوڑا سا تأمل کرے، تھوڑا سا غور کرے، تو اس کے سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ قرآن مجید نے خود کہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر زمانے کے لوگوں کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ ہم جب بھی لوگوں کو آواز دیں گے تو امام کے ساتھ آواز دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر امام سے مراد قرآن مجید کو لیا جائے تو قرآن مجید کسی ایک زمانے سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے کے لیے قرآن مجید ہے۔ مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم ہر زمانے کے لوگوں کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ تو جب قرآن مجید سارے زمانوں کے لیے ہے تو پھر قرآن مجید کی اس آیت کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ لہذا خود پیغمبر اسلام کا فرمان گرامی بھی موجود ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ یہاں سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر زمانے کا امام الگ ہے، اور ہر زمانے کے لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے امام کے تابعدار ہوں، اپنے امام کی معرفت حاصل کریں، اپنے امام کو پہچانیں۔ لہٰذا من ماتا ولم یعرف، اگر کوئی مر جائے اور نہ پہچانے امام کو تو ماتا میتۃ جاہلیہ، تو وہ جاہلیت کی موت۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم ہر زمانے کے لوگوں کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جن لوگوں نے امام سے مراد قرآن مجید لیا ہے انہیں سوچنا چاہیے کہ قرآن مجید ہر زمانے کے لیے ہے اور ہر زمانے کا امام الگ ہے۔ لہٰذا یہاں سے یہ کھل کر بات سامنے آ جا رہی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جاہلیت کی موت نہ مریں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری موت جو ہے وہ جاہلیت والی موت نہ ہو، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تلاش کریں کہ ہمارے زمانے کا امام کون ہے، جس کی معرفت، جس کا پہچاننا ہمارے اوپر لازمی اور ضروری ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کو آخری زمانے کا امام قرار دیا کہ سلسلہ ہدایت کی آخری کڑی کون ہے؟ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ پہلی کڑی ابتدا مولائے کائنات علی ابن ابی طالب اور انتہا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ چونکہ نبی کا فرمان ہے میرے بعد 12 امام ہوں گے اور وہ 12 کے 12 قریش ہوں گے۔ لہٰذا یہ 12 کی تعداد اگر آپ پوری دنیا کے اندر تلاش کریں گے تو شیعہ اثنا عشری اس بات کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کے طرف سے آنے والے 12 امام ہیں، جن کی ابتدا مولائے کائنات اور جن کی انتہا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہٰذا یہاں تک اگر آپ نے میری بات کے اوپر توجہ کر لی ہے
تو شاید آپ کے ذہن میں یہ بات لازمی طور کے اوپر آ گئی ہوگی کہ معرفت امام زمانہ ضروری ہے، امام کی معرفت لازمی ہے۔ اور یہ عقیدہ تنہا ہمارا نہیں ہے، یہ تنہا شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے اندر تقریباً سارے مکاتب فکر اس بات کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں کہ آخری زمانے کا امام موجود ہے، اور ان کی اکثر کتابوں کے اندر اس بات کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ بلکہ خود اہل سنت کی اکثر کتابیں امام زمانہ علیہ السلام کے تذکرے سے بھری ہوئی ہیں، بلکہ میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ خود اہل سنت حضرات کے یہاں جو کتابیں ہیں ان کے اندر امام کی ایک ایک خصوصیت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کوئی امام کی ایسی خصوصیت نہیں ہے جو اہل سنت کی کتابوں میں موجود نہ ہو۔ تو یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل سنت کے یہاں بھی عقیدہ امام زمانہ مکمل طریقے سے موجود ہے۔ بلکہ سعودی عرب میں کیا کہتے ہیں، ایک دفتر ہے رابطہ عالم اسلامی، اگر آپ اس کے اوپر غور کریں تو وہاں پر ایک شخص نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے عقیدے کے بارے میں سوال کیا، تو وہاں سے جواب ملا کہ یہ خالص اسلامی عقیدہ ہے، یہ خالص اسلامی عقیدہ ہے اور اس کا ماننا ضروری ہے۔ یہ اہل سنت کے یہاں ہے، بلکہ مدینہ کی یونیورسٹی سے بھی اسی طریقے کے کیا کہتے ہیں جوابات ہیں۔ وہاں بھی امام مہدی علیہ السلام کی خصوصیات کے بارے میں باقاعدہ مقالے اور بہت سارے کیا کہتے ہیں خصوصیات ہیں جو وہاں کے علماء نے بیان کی۔ لہٰذا اگر ہماری سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہم ہر زمانے کے امام کے ساتھ لوگوں کو آواز دیں گے، نبی کہہ رہے ہیں اگر کوئی معرفت امام کے بغیر دنیا سے چلا جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، تو یہاں اگر ساری چیزوں کو مد نظر رکھا جائے تو ہمارے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بلکہ ایک نہیں بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے ذہن کے اندر آئیں گے۔ ان میں سے پہلا تو یہ کہ اگر امام عالی قدر کے حوالے سے ہم دیکھیں اور ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں تو یہ سوال آئے گا کہ جب امام کے ساتھ ہمیں پکارا جائے گا، جب امام کی معرفت کے بغیر ہماری موت جاہلیت کی موت ہوگی، تو امام سے متعلق ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہمیں امام کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ خصوصاً ظہور امام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کون کون سی تیاریاں ہیں جو ہمیں امام کے آنے سے پہلے انجام دینی چاہیے؟ اگر یہ سوال آپ کے ذہن میں نہیں بھی آ رہے ہیں تو آپ کا ضمیر آپ کو آواز دے رہا ہے، آپ کے اندر کی آواز کو آپ سنیے، اس کے اوپر توجہ کیجیے، وہ آپ کو پکار رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ اٹھو، امام کے لیے تیاری کرو، خود بھی تیار ہو جاؤ، دوسروں کو بھی تیار کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ آ جائیں اور ہم غفلت میں پڑے رہ جائیں۔ اب یہاں سے میں آپ کے اذہان کو متوجہ کرنے کے لیے صرف اتنا کہوں گا کہ یہ تو بات واضح ہے، چاہے وہ شیعہ کتابیں ہوں، چاہے وہ اہل سنت کی کتابیں ہوں،
اہل سنت کے کسی فرقے کی کتابیں ہوں، یہ بات ثابت ہے کہ امام ہے، اور ہمارا ضمیر بھی آواز دے رہا ہے کہ اٹھو امام کے لیے تیار ہو جاؤ، اٹھو امام کے لیے خود بھی تیاری کرو، دوسروں کو بھی تیار ہونے کا حکم دو، رغبت دلاؤ۔ جبکہ حقیقت یہ ہے نہ ہم خود امام کے لیے تیار ہیں، نہ ہم دوسروں کو تیار کر پا رہے ہیں۔ تو کیا ہم یہ مانتے ہیں کہ امام نہیں ہیں؟ کیا ہم یہ مانتے ہیں کہ امام ہمیں دیکھ نہیں رہے ہیں؟ کیا ہمارے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جب آئیں گے تبھی تیاری کر لیں گے؟ یہ خالی عقیدہ ہے؟ نہیں میرے عزیزو، اس دنیا کے اندر نامعلوم کتنے افراد ہیں جنہوں نے اپنی ملاقات امام زمانہ علیہ السلام سے کی۔ میں سب کے نام تو نہیں لے سکتا اور نہ سب کی طرف متوجہ کر سکتا، مگر آج کی مجلس میں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلانا اور بات کو تمام کر لینا ہے۔ بہت افراد ہیں جنہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کو پکارا ہے، امام آئے ہیں، ان کی مدد بھی کی ہے، امام آئے ہیں، مشکلوں کو حل بھی کیا ہے۔ جب بھی کوئی کہیں امام کو پکارتا ہے، امام یقیناً آتے ہیں، اس کی مدد بھی فرماتے ہیں، اس کی مشکل کو حل بھی فرماتے ہیں۔ میں آج کی مجلس میں بس ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اس کے لیے اگر آپ یہ سوچیں کہ میں بہت بڑا عالم بنوں گا تب امام سے ملاقات ہوگی، میں بہت زیادہ علم حاصل کروں گا تب امام سے ملاقات ہوگی، میں بہت زیادہ بلند پایا انسان بن جاؤں گا تب امام سے ملاقات ہوگی۔ امام سے ملاقات کے لیے نہ امیر ہونے کی ضرورت ہے، نہ مالدار ہونے کی ضرورت ہے، نہ بہت بڑا عالم ہونے کی ضرورت ہے، نہ بہت بڑا کیا کہتے ہیں بلند مقام پانے کی ضرورت ہے۔ امام سے ملاقات کے لیے اندر کے تقوی کی ضرورت ہے۔ امام سے ملاقات کے لیے ذہن و زبان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ امام سے ملاقات کے لیے تمہارے ضمیر کی آواز تمہارے کانوں تک آنا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے ضمیر کی آواز نہیں سن پا رہے ہیں، اگر ہم اپنے آپے کو سنوار نہیں پا رہے ہیں، اگر ہمارے دل میں 24 گھنٹے کے اندر ایک بھی خیال امام زمانہ علیہ السلام سے مربوط نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم ملاقات کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، تو پھر امام ہم سے ملاقات کیسے کریں؟ لیکن جن لوگوں نے چاہا ہے ان سے امام نے ملاقات کی، جن لوگوں نے پکارا ہے ان کی آواز پر امام آئے ہیں۔ میں بس ایک چھوٹا سا واقعہ، حالانکہ وقت میں گنجائش نظر نہیں آ رہی ہے مگر عرض کرنا ہے۔ اصفہان کا ایک بہت بڑا تاجر ایک دن ایک چپراسی کے جنازے میں شامل تھا، اور چپراسی کے جنازے کے آگے آگے وہ بے تحاشا رو رہا تھا۔ لوگوں نے جب اس اصفہان کے سب سے بڑے تاجر کو اس طریقے سے روتے ہوئے دیکھا تو جو اس سے چھوٹے تاجر تھے وہ سارے کے سارے دوڑ کر اس جنازے میں شریک ہو گئے، یہاں تک کہ جنازہ قبرستان میں پہنچ گیا۔ اور جب قبرستان میں پہنچ گیا تو ایک مرتبہ وہ بڑا تاجر ایک درخت کے سائے میں جا کے بیٹھ گیا، بالکل بے حال تھا۔ لوگ چھوٹے تاجر اس کے قریب آ گئے، آنے کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ اس سے گفتگو کی اور پوچھا کہ کیا یہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے؟ تو تاجر نے جواب دیا یہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، بس یہ میرے گھر کا چپراسی تھا۔ تو لوگوں نے کہا حضور اگر یہ آپ سے تعلق نہیں رکھتا تھا، آپ کا رشتہ دار نہیں تھا، تو پھر آپ اس طریقے سے کیوں رو رہے؟ انہوں نے کہا یہ بہت بڑا ماجرا ہے۔ لوگوں نے اصرار کیا کہ بتائیے کیا بات ہے؟ کہ میں اصفہان سے حج کے لیے گیا تھا، جب عراق پہنچا تو راستے میں میرا سامان سفر چوری ہو گیا، میرے جو بھی بیگ تھا، سوٹ کیس تھا، وہ سب کا سب چوری ہو گیا، اور قافلہ بھی مجھے چھوڑ کر آگے چلا گیا۔
میرا سامان مجھے مل نہیں رہا تھا، مگر میں ٹھان چکا تھا کہ میں حج کے لیے ضرور جاؤں گا، لہٰذا میں یوں ہی پیدل ہی مکے کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے راستے میں اندھیرا ہو گیا۔ جب چاروں طرف اندھیرا ہو گیا تو میں ایک درخت کے نیچے بے حال بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ یکایک میں نے دیکھا کہ ایک عربی جوان لہیم شہیم مجھے آتا ہوا نظر آیا۔ وہ میرے قریب آیا، آنے کے بعد پوچھا کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے پوری داستان اپنی بیان کی، اور جیسے ہی بیان کی انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہارا سامان تمہیں دلا دیا جائے۔ انہوں نے کہا بالکل، اگر مل جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ وہیں پر کھڑے ہوئے اس جوان نے آواز دی ہالو۔ جیسے ہی اس نے ہالو کہا، ہالو میرے گھر کا چپراسی تھا۔ میں حیران رہ گیا، میرے ذہن میں اپنے گھر کے چپراسی کا تصور آ گیا، اور یکایک میں نے جو دیکھا تو کیا وہی ہالو میرے سامنے کھڑا۔ قبل اس کے کہ میں کچھ کہتا اس نے مجھے انگلی کے اشارے سے منع کیا کہ کچھ نہیں بولنا۔ اس جوان نے اس سے کہا کہ ہالو ان کا سامان انہیں لا کے دے دو۔ کہ یکایک ہالو میری نظروں سے اوجھل ہوا، اور دوسرے پل میری نگاہوں کے سامنے میرا سامان لے کے کھڑا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ یہ دیکھ لیجئے، اپنے سامان کو چیک کر لیجئے۔ میں نے سارا سامان چیک کیا۔ اس کے بعد ہالو نے کہا کہ کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میں قافلے سے بچھڑ گیا ہوں۔ ہالو نے کہا کہ آئیے میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو مکے پہنچا دیتا ہوں۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا اور 2-3 قدم ہالو کے پیچھے چلا ہوگا کہ یکایک اس نے دیکھا کہ وہ مکے میں موجود ہے۔ جب مکے میں پہنچا دیا تو ہالو نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب آپ اپنے قافلے والوں سے میرا تذکرہ مت کیجیے گا، اور جب آپ واپس جانا چاہیں تو اسی بازار میں اسی جگہ کھڑے ہو کے مجھے آواز دیجیے گا، میں آ جاؤں گا۔ آخرکار حج کے ارکان انجام دے دیے گئے۔ یہ قافلے والوں سے پہلے حج میں پہنچ گئے، اور جب حج تمام ہو گیا تو ایک مرتبہ پھر اسی بازار میں اپنا سامان لے کے آیا، اسی جگہ کھڑے ہو کے آواز دی ہالو۔ دیکھا ہالو سامنے کھڑا ہوا ہے۔ کہا مجھے واپس جانا ہے۔ کہا ٹھیک ہے میرے پیچھے آؤ۔ 2-4 قدم پھر چلا اور واپس اصفہان میں۔ کہتا ہے جب میں اصفہان میں آ گیا تو میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے گھر پہنچا۔ لوگ مجھ سے ملاقات کے لیے آنے لگے، مگر میری نظر تلاش کر رہی تھی کہ میرا ہالو کہاں ہے۔ کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ہالو ایک ٹرے میں چائے لیے ہوئے میرے کمرے کے اندر داخل ہوا، جہاں بہت سارے ملاقات کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس کے احترام کے لیے اٹھ جاؤں، مگر اس نے اشارے سے منع کیا، احترام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیے۔ بہرحال وہ ہمیں چائے سرو کر کے جب میرے قریب آیا تو اس نے کہا میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، فلاں کیا کہتے ہیں قہوہ خانے کے اندر، فلاں چائے کی دکان کے اندر میں بیٹھا ہوا آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے جلدی ساری چیزیں کیا کہتے ہیں تمام کی، اور دوڑا ہوا میں اس قہوہ خانے کے اندر پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ ہالو کے سامنے حقہ رکھا ہوا ہے، وہ حقے کا کش لے رہا ہے، اور جیسے ہی میں پہنچا اس نے میرے سے گفتگو شروع کی۔ قبل اس کے کہ میں اس سے کچھ کہتا، اس نے میرے سے فوری طور پہ کہا کہ دیکھیے میں زیادہ دیر اس دنیا میں رہنے والا نہیں ہوں۔ وہ جو میرا چھوٹا سا کمرہ ہے اس کے اندر ایک صندوق ہے، صندوق کے اندر میرے کفن ہے، اور کفن کے اندر میرے کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں جن سے میرے دفنانے کا انتظام ہو جائے گا۔ میں آج رات اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اب میں زیادہ دیر اس دنیا میں رہنے والا نہیں ہوں۔ میں تڑپ گیا، میں نے کہا ہالو کچھ تو ٹائم میرے کو دو تاکہ میں تمہاری خدمت کر سکوں، کچھ تو موقع مجھے عطا کرو تاکہ میں تمہاری کوئی خدمت انجام دے سکوں۔ مگر ہالو نے انکار کر دیا کہ اب اور کوئی موقع نہیں ہے، اور صبح ہوتے ہوتے ہالو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میرے دل کے اندر تمنا رہ گئی کہ میرے گھر کا چپراسی اتنا بلند مرتبہ ہے، اتنا زیادہ رفتوں کا مالک ہے، اتنی زیادہ عظمتوں کا مالک ہے کہ میرے وقت کا امام اسے دنیا کے کسی بھی حصے پہ کھڑے ہو کے آواز دیتا ہے اور وہ حاضر ہو جائے۔ بس میرے عزیز، محرم کی 4 تاریخ ہے، آپ عزادار ہیں، آج ہی سے تہیہ کہ ہم کو واقعاً عزادار بننا ہے۔ آج ہی سے طے کر لیجئے کہ
کہ ہم کو واقعاً امام کا غلام بننا ہے، آج ہی سے طے کر لیجئے کہ ہم کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ہمیں صرف امام کی خدمت انجام دینا ہے۔ ہم بھی اپنے آپے کو، اپنے اخلاق کو، اپنی عادات کو، اپنی کردار کو، اپنی کیا کہتے ہیں تمام تر زندگی کے اندر جو چیزیں پیش آتی ہیں انہیں سنوارنے کے بعد ہم بھی امام کے غلام بن سکتے ہیں، بلکہ اس طریقے کے غلام بنیں جیسے کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے، اس طریقے کے اصحاب بنیں جس طریقے سے کربلا میں امام حسین کے اصحاب ہیں، جن کے اوپر حسین فخر کر رہے ہیں، نانا جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں ایسے اصحاب کسی کو نہیں ملے، نانا وہ آپ کے اصحاب تھے کہ آپ انہیں پکارتے تھے اور وہ آتے نہیں تھے، یہ میرے اصحاب ہیں کہ انہیں میں بھیج دینا چاہتا ہوں مگر یہ جاتے نہیں۔ توجہ کریں عزیزان، غور کریں عزیزان، فکر کریں عزیزان، حسین فخر کر رہے ہیں اصحاب کے، ہم بھی اپنے آپے کو ایسا بنائیں کہ ہمارے وقت کا امام فخر کرے ہمارے اوپر۔ امام کو بھی اسی طریقے کے اصحاب کی ضرورت ہے۔ میں کیسے عرض کروں، آج بس ایک صحابی کا تذکرہ کرنا ہے، کنیز کا بیٹا ہے، غلام ہے امام حسین کا، کربلا کے میدان میں جذبہ نصرت امام حسین لیے ہوئے امام حسین کے ساتھ آیا، نام ہے اسلم۔ دست ادب جوڑ کے آیا، مولا مجھے بھی میدان جانے کی اجازت دے دیجئے، مگر امام حسین نے اجازت نہیں دی، کئی بار آیا مگر اجازت نہیں مل رہی تھی، کہ ایک مرتبہ اس نے اپنی زبان سے ایک جملہ کہا، کہتا ہے مولا میں سمجھ گیا آپ مجھے کیوں نہیں جانے دے رہے ہیں، چونکہ میں کنیز کا بیٹا ہوں، چونکہ میں غلام زادہ ہوں، لہذا آپ مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، آپ نہیں چاہتے ہیں کہ میرا خون آقا کے خون سے مل جائے۔ بس جیسے ہی امام حسین نے یہ سنا، اٹھے، وہ اسلم کو کلیجے سے لگا کے کہا، اسلم تمہارے ذہن میں یہ کیسے آ گیا کہ میں تمہارے اور اپنے درمیان تفریق کروں گا؟ اسلم بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ میری شہادت سے پہلے تمہیں شہادت مل جائے گی۔ عزیزو، اسلم کو یقین تو ہو گیا، لیکن وہ وقت بھی آیا جب اسلم کو اجازت ملی اور میدان کربلا میں آیا، جہاد کرنا شروع کیا۔ کب تک لڑتا؟ 3 دن کا بھوکا بھی ہے، 3 دن کا پیاسا بھی ہے۔ آخرکار ایک وقت آیا، آواز دی، یا مولا ادرکنی، اے میرے مولا میری مدد کے لیے آ جائیے۔ عزیزو، جیسے ہی حسین نے آواز سنی، میدان کربلا میں آئے، اسلم کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، ایک مرتبہ اسلم کے اوپر جھکے، اپنا رخسار اسلم کے رخسار پر رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، اے اسلم اب بتاؤ تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ اسلم نے آواز دی، من مثلی وضع خدہ علی خدی ابن رسول اللہ، رسول اللہ کے بیٹے نے اپنا رخسار میرے رخسار پر رکھ دیا ہے، اب کون ہے جو کائنات میں میری برابری کر سکے؟ اے مولا حسین، اگر اس کے سر کو آپ نے زانو، حالانکہ بہت سارے سر ہیں جنہیں امام نے اپنے زانو پر جگہ دی ہے، حر کے بیٹے کا سر اپنے زانو پہ رکھا، اسلم کا سر اپنے زانو پہ رکھا، میدان کربلا میں عباس کے سر کو اپنے زانو کے اوپر جگہ دی، مگر میں کہوں گا جب حر کے بیٹے کا سر رکھا تو زانو پہ رہا، جب اسلم کا سر رکھا تو زانو پہ رہا، مگر جب نہر کے کنارے سے آواز آئی ہے میرے مولا میری مدد کے لیے آ جائیے، حسین آئے، عباس کے سر کو اٹھایا، اپنے زانو پہ رکھا، مگر عباس نے سر زانو سے اتار لیا۔ عزیز و حسین نے دوبارہ سر کو اٹھایا، زانو پہ رکھا، عباس نے پھر زانو سے ہٹا لیا۔ ایک مرتبہ حسین نے تڑپ کے کہا، میرے بھائی عباس، میں بار بار تمہارے سر کو اپنے زانو پہ رکھتا ہوں،
زانو، تم زانو پر کیوں نہیں رہنے دیتے، بار بار زمین پر گرا دیتے ہو؟ آواز دی مولا شرم آ رہی ہے، ارے غلاموں کا سر آقا کے زانو کے اوپر ہو، مگر مولا جب آپ دنیا سے جائیں گے تو کون ہوگا جو اپنے آپ کے سر کو اپنے زانو کے اوپر رکھے گا؟ میں کہوں گا عباس سچ کہہ رہے ہو، جب میرا مولا زین سے زمین پر آئے گا تو کوئی موجود نہ ہوگا جو حسین کو سہارا دے، جنازہ تیروں پر معلق ہوگا، کوئی بے حیا آگے بڑھے گا، بے ادبی کرے گا، زمین کے تیر آسمان کی طرف آگے بڑھیں گے، مگر اسی عالم میں شاید ایک آواز آ رہی ہو، اے میرے لال عباس گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ارے حسین کی ماں فاطمہ زہرا مدینہ چھوڑ کر آ گئی ہے، جب میرا لال زمین کی طرف آئے گا میں اپنے ہاتھوں کو بڑھاؤں گی، اپنے لال کو اپنی آغوش میں لوں گی، آ میرے لال میرے قریب آ جا، تیری ماں اس نشیب میں تیرا انتظار کر رہی ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما لے، الہی حاضرین کی مرادوں کو پورا کر، پروردگار بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، با روزگار کے روزگار میں ترقی عنایت کر، الہی جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا کر، پروردگار بحق محمد و آل محمد کرونا وائرس کے دور میں تمام انسانوں کی حفاظت فرما، الہی خاص طور سے بانی مجلس ہمارے آصف جاں بھائی کے توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر، الہی رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی عنایت کر، دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل فرما، انہیں ان کے گھر والوں کو تمام مصیبتوں آفتوں سے دور رکھ، اے میرے معبود بحق محمد و آل محمد اس عزاداری کے صدقے میں جتنی بھی دینی اور دنیاوی مشکلات ہیں ان کو حل فرما دے، الہی اس سے بہتر ہدیے کی توفیق عطا کر دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما، ماتم حسین۔